سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسان حضور قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین حضرت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار قربان میں درود و سلام کا عرض کرنے کے بعد احباب جی وقار حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے ہم سب کو زندگی کے قیمتی لمحات میں پھر سے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ اور تبلیغ کی ہم سب کو کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مسلمان سن یہ نقطۂ درس قرآنی میں ہے عظمت، اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، زندگی جانواں مومن کی قربانی میں ہے، لذت آب و بقا تلوار کے پانی میں ہے۔ جن ایام میں ہم گزر رہے ہیں قریب فریضہ قربانی کے پہنچنے والے ہیں، جس میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کے لیے اور اللہ اس کے رسول سے محبت اور پیار کرنے والوں کے لیے اہم ترین عبادت رکھی ہوئی ہے، اور قربانی دین اسلام کی بہت بڑی عظمت کا نام ہے، اسلام میں بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ قربانی جو ہے رب جلیل کے مقدس خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء و مرسلین کی سنت پروردگار عالم نے تمام امتوں پر قربانی کو لازم کر رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے لیے قربانی کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا ہے، مقرر کر دی ہے کہ وہ بے زبان جانوروں کو اللہ کا نام ذکر کر کے ان کو ذبح کریں اور رب ذوالجلال کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ تو عبادت وقار یہ قربانی کا ذکر قرآن پاک میں ہر ایک امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھا ہے۔ بظاہر قربانی رب کے نام پر ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام لگتا ہے، مگر یاد رہے کہ قربانی کا مقصد محض جانوروں کو ذبح کرنا نہیں، بلکہ در حقیقت قربانی کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں فدا ہو کر جذبہ اخلاص کے ساتھ اور اپنے آپ کو منور کرنے کے لیے ایثار کے در پہ رہے، اور پھر وفاداری، ایمانداری، نیکوکاری، تقویٰ پرہیزگاری، یہ تمام چیزوں کے اندر کمال کو پیدا کرے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، اور یہ جو قربانی کا مقصد ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ صرف جانور کو ذبح کر کے اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے، بلکہ ارشاد خداوندی میں قرآن مقدس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز اللہ کے دربار میں تمہاری قربانی کا گوشت نہیں جاتا، نہ اس کا خون جاتا ہے، تو جاتا کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے دل کی پرہیزگاری، اس کا تقویٰ، اس کی طہارت، یہ رب تک پہنچتا ہے۔ جیسا
مشرکین مکہ بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت اور اس کا خون جو ہوتا تھا وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے تھے اور حرم شریف میں پھینک دیتے تھے۔ اس ظلم اور گمان کے ساتھ کہ ہم قربانی کر کے تو یہ رب کے گھر کے اندر اس کا خون مل کے ہم بڑا کام کر رہے ہیں، تو رب ذوالجلال نے پھر اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہاری قربانیوں کا خون اور اس کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں جاتا، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے جو دل کی پرہیزگاری ہے، تقویٰ و طہارت ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ پہنچتی ہے۔ تو لہذا آج بھی ہم سب کے لیے یہی قربہ امتیاز ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر پیسے لگا کر اپنا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے دل میں رب ذوالجلال کی محبت، خالق کائنات کے دین کی محبت اور حضور کے دین پر قربان ہونا، اظہار کرنا، نیکوکاری کرنا، وفاداری رکھنا، یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے تاکہ جو اصل مقصد ہے رب کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا وعدہ مومن جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل خیر کی طرح قربانی میں بھی جذبہ شرط ہے اخلاص کا، کہ بندہ مخلص ہو، اس کے دل میں ثواب کی نیت ہو، اس کے دل میں دکھلاوا نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، جیسا کہ خالق کے کائنات میں قرآن میں ارشاد فرما قل، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی کرنا، و محیائی، میرا دنیا میں رہنا، و مماتی، اور دنیا سے پردہ فرما کر چلے جانا، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے۔ لہذا خود قرآن مقدس نے اس بات کو عام واضح لفظوں میں بیان فرما دیا، اور حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ کی وساطت سے کائنات کے اندر اس پیغام کو اجاگر کیا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو رب کے لیے، تم نے قربانی کرنی ہے تو رب کے لیے، تم نے زندہ رہنا ہے تو رب کے لیے، تم نے دنیا سے جانا ہے تو رب کے لیے، تمہاری صبح بھی شام، تمہارا دن رات، ہر وقت جو ہے وہ رب کے لیے گزرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بندہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب کے نام کے سہارے دنیا میں جیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو رب کے نام پر دنیا چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا گیا، لہذا اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا مسلمانوں کو کہ در حقیقت وہی قربانی مقبول ربانی اور قربانی کہلانے کے مستحق ہوتی ہے جس میں جذبہ اخلاص ہوتا ہے، جیسا کہ حضور نے کہا ان صلاتی، میری نماز و نسکی، میری قربانی و محیایا، دنیا میں رہنا، وہ مماتی، یہاں سے چلے جانا، للہ رب العالمین، یہ رب کے لیے ہے۔ تو لہذا قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہو گیا، تم نے جب بھی نیک اعمال کرتے ہیں تمہارے دل میں جذبہ اخلاص جب ہوگا تو پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ایسے ایسے انعامات ملیں گے جن کا رب نے تمہارے ساتھ قرآن مقدس میں وعدہ فرما کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عام مسلمانوں نے صرف خون کے چند قطرات کو بہا دینے کا نام قربانی دے دیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عام سال کے بعد پیسے لگا کر جب زمین پر خون بہا دیتے ہیں تو ہم قربانی پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی اس سنت مبارکہ کے مقصد اعلیٰ کو فراموش کر بیٹھے۔ یعنی ان کا مقصد کیا تھا قربانی دینے کا، اور جو قربانی کے اعزاز و مقاصد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اس کے نتائج ہیں، بہت کم اہل نظر سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے کہ قربانی کے پردے میں چھپے ہوئے بہت سے رموز و حقائق ایسے موجود ہیں کہ جو دل کی آنکھوں کے ساتھ جانے جاتے ہیں۔ اہل نظر وہ ہوتے ہیں جن کو رب ذوالجلال
یہ سر کی آنکھیں بھی عطا کرتا ہے، سر کی آنکھ کے ساتھ ساتھ دل کی بصیرت، دل کا نور دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور الله، کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن کا تعلق نور کے ساتھ ہے، نور کا تعلق مومن کے ساتھ ہے، اور بظاہر یہ بھی نور ہے جو آنکھوں کا نور ہے، لیکن در حقیقت نور دل کو ہوتا ہے کہ جس نور کو جب عشق کی چاشنی ملتی ہے اور اس کو عشق اور محبت اور پیار کا نشہ لگایا جاتا ہے، تو پھر چاہے 90 سال کی عمر میں بیٹا ملے تو بندہ پرواہ کیے بغیر رب کے نام میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اتنی عمر میں رب نے بیٹا دیا ہے، میری بیوی کی عمر 100 سال ہونے کے قریب ہے، میں بوڑھا ہو گیا، ساری زندگی اس دعا کے سہارے جیتا رہا، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ لیکن جب اولاد میری ہے تو پھر خالق کے کائنات نے جب اس کو لینے کا اعلان کیا ہے تو یہی نور تھا دل کے اندر جو رب نے اس نور کو ایسی استقامت دے رکھی تھی کہ پھر ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے پیارے خلیل نے اپنے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عطا فرما دیا ہے۔ آگے جا کر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں، لیکن قربانی کا فلسفہ دیکھیے کہ بندگان خدا کو اللہ نے دونوں نور عطا فرمائے ہیں، دل کا نور بھی دیا ہے، آنکھوں کا نور بھی دیا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کے نور کے ساتھ ساتھ دل کا نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب دل اور آنکھوں کا نور جمع ہوتا ہے تو پھر کسی نے کیا کہا ہے کہ جب تک ابراہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، کہ جب تک ابراہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، قربانی بھی آذر ہے، عبادت بھی ہے نمرود، کہ جب تک دل کے اندر محبت کی لو نہ لگے، عشق اور محبت کا اکٹھا سلسلہ شروع نہ ہو، تو پھر چاہے بندگی کرے یا نہ کرے بندہ ایک جیسا رہتا ہے، لیکن جب دل کے اندر پیار اتنا ہو جتنا اللہ والوں کو رب سے ہو جاتا ہے تو پھر اپنی پرواہ کیے بغیر رب کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ظاہر میں تو لگتا یہ ہے کہ جب بندہ پیسے خرچ کرتا ہے اپنا مال تو ظاہر بات ہے اس کا مال کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ جب بندہ پیسے لگا کر قربانی کرتا ہے تو دیکھنے والے دیکھ کر، سننے والے سن کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ بندے کے اتنے ہزار کم ہو گئے یا لاکھ کم ہو گیا، اس نے اتنے پیسوں کا جانور خرید کر قربانی کی ہے تو اس کا تو مال گھٹ گیا ہے، بڑا نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے جس چیز کو رب کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے در حقیقت وہ کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ جو ہو جاتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی پیداوار، اس کے اندر اضافہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکات نہ دینے سے ہوتا ہے، اور جب بندہ اسی مال کی زکات نکال لیتا ہے تو پھر تیرے میرے پہرے دار بٹھانے سے شاید مال کی وہ حفاظت نہ ہو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ رب عرش بری سے فرشتوں کو بھیج کر تیرے مال کی حفاظت کرواتا ہے جس مال کی زکات نکالی جائے۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ جس جانور کو ہم اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، حقیقت میں وہ مال زیادہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، برکت والا مال دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے، لیکن جب اس کو آپ تولتے ہیں یا اس کا اندازہ کرتے ہیں تو آپ کے پیمانے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رب کائنات جب برکت کی انتہا کرتا ہے تو پھر برکت اپنا آپ کا بندے کو دکھاتی ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ بظاہر تو بات تھوڑا تھا لیکن اس میں برکت اتنی ہے، خالق فرماتا
ہمارے سامنے حالات بنے ہوئے ہیں. ہر بندہ روتا ہے, ہر بندہ پریشان ہے, 3 وقت کا کھانا کھا کر بھی پریشان ہے, 6 ماہ کا راشن گھروں میں موجود ہے تو پریشان ہے, 5 پیسے پڑے ہوئے ہیں تو پریشان ہے, اپنے پاس بینک بیلنس اتنا ہے کہ ہم نے کئی سال تک جینے کا منصوبہ بنا رکھا ہے, لیکن دل بے چین ہے, دل بے سکون ہے, وہ قرار نہیں, وہ سکون نہیں, وہ اطمینان نہیں, وہ زندگی جینے کا مزہ نہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے 1350 سال ایک جھونپڑی میں گزاری تھی. ہم بڑے بڑے محل میں بیٹھ کر, بڑے بڑے بنگلوں میں رہ کر, بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ کر ہم جناب بے سکون, تو خالق کائنات کے قرآن نے ہماری رہنمائی تو پہلے کر دی تھے اور یہ فرما دیا ہے کہ اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں سکون اعلیٰ کوٹھیوں میں دینے والے ہیں, ہم تمہیں محلات میں دینے والے ہیں, تمہارے دل کا سکون مال میں ہے, دولت میں ہے, اولاد میں ہے نا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو دلوں کا سکون اور چین چاہتا ہے رب کا ذکر شروع کر کے ہم اسے سکون عطا فرما دیتے ہیں. یہی بات ہے, اللہ والے ہوتے ہیں وہ بظاہر ان کے کپڑے پھٹے پرانے بھی ہوں, نہ اعلیٰ لباس ہو, نہ اعلیٰ کھانے ہوں, نہ اعلیٰ رہائش ہو, نہ اعلیٰ گھر ہو, لیکن جو دل ان کا سکون میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا. جب 2 سال تک کے لیے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے جنگ کے صحراؤں میں جا کر اپنے پیر کے فرمان پر گزارنے شروع کیے تو سرخ رنگ سفید کمائی اتنا سونا بلے شاہ حضور رحمۃ اللہ علیہ, لیکن رنگ پھیکا پڑ گیا. کمزوری کا یہ عالم ہے, جب کھڑے ہوتے ہیں تو گر پڑتے ہیں. ایک دن بسٹنگ میں سے ایک بندے نے چھاپر کے اندر روٹی رکھی ہوئی ہے, سالہ رکھا ہے تو لے کر آ گیا. اب وہ کر کے اپنے پیر کی طرف تو کہتے ہیں پتر ابھی آڈر نہیں آئے کھانے کے, لے جا واپس. اس نے کہا بابا جی کھڑے ہوتے ہو تو گر جاتے ہو, تمہارے جسم میں طاقت نہیں ہے. فرمایا جسم کی طاقت چاہیے میری, ابھی تو ہماری کار ٹچ ہے اپنے پیر کے ساتھ, جب وہاں سے آڈر ہوگا تو پھر کھانا بھی شروع کر دیں گے. 2 سال تک وہاں انہوں نے اپنے رب کو بنایا اور اپنے پیر کے کہنے پہ اکیلے تنہائی میں جا کر رب کو یاد کیا ہے. تو پھر جب وہاں سے واپسی ہوئی تو رب ذوالجلال کے فضل اس کی توفیق سے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے تھے, وہ ایک نگاہ میں حضرت نے اپنے اس مرید خاص کو سب کچھ عطا فرما دیا کہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے, قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ فرما دیا ہے. تو یہ روح کی طاقت, روحانی کی سے طاقت کہا جاتا ہے. جب دل کو لو لگتی ہے, عشق ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے, عشق مجازی نہیں ہے. عشق مجازی تو ندیرہ جناب بند ہوتا ہے, یہ تو دل کی بازی ہوتی ہے, بندے کو ڈبو دیتی ہے. عشق وہ ہوتا ہے جو ابراہیم نے اپنے رب سے کیا ہے. عشق وہ ہوتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے کہ 1350 سال تک زندگی گزاری ہے. کبھی یہ بھی نہیں کہا یا اللہ میں تیرا پہلا رسول زمین پر آیا ہوں, میرا گھر نہیں, میرے پاس مال نہیں, میرے پاس حریات نہیں. نہ 950 سال تبلیغ بھی فرمائی, 1350 سال زندگی بھی گزاری, لیکن ایک چھوٹی سی کٹیا میں جہاں آج ہم رہے تو ہمارے دم گھٹنے ہیں, لیکن جن کے دلوں میں نور ایمان کا پختہ ہوتا ہے وہ وہاں مزے لے رہے ہوتے ہیں. آج یہ کر رہا تھا, بظاہر یہ ہوتا ہے جس جانور کے گلے میں چھری چلاتے ہیں وہ قربان ہوتا ہے اور ہم سے چلا گیا. جتنے پیسوں کو ہم نے لے کر قربانی کی ہے وہ تھوڑے ہو گئے, لیکن یہ بظاہر لگتا ہے, لیکن زمانہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جس کو رب کے نام پہ ذبح کرو وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بھینس, گائے, مجھ جو بھی یہ سسٹم ہے, سال میں ایک بچہ دیتی ہے. بکری ہے, بھیڑ ہے, کہ سال میں چلو کئی 3, کبھی 2, کبھی 1 دن کا سلسلہ ہوتا ہے. ان کی پیداوار تھوڑی ہے,
ان پر خرچہ زیادہ ہے، ان کے خرچے کا اہتمام آپ جانتے ہیں اس دور کے اندر جس کے پاس 100-200 بکری ہو، بھیڑ ہو، 100-200 بھینس ہو، گائے ہو، اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ بمشکل سے جا کر کئی سالوں میں ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے، لیکن ہر سال جب ان کو رب کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے تو پیداوار تھوڑی ہونے کے باوجود جہاں بھی دیکھو 100 جانور کٹھے چڑھتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو زمانہ یہ کہتا ہے اے پگلے جو رب کے نام پہ قربان ہوتا ہے رب اس مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہے سور ہے، سور کے بچے سال میں 12 پیدا ہوتے ہیں، کتیا کے 6 7 ہوتے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کسی نے آج تک یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 100 کتے اور کتیا اکٹھے کہیں جا رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی کے پاس 100 بکری ہے، کسی کے پاس 200 بکری ہے، کسی کے پاس 400 بکری ہے، کسی کے پاس 200 بھینس ہے، کسی کے پاس 400 گائے ہے، تو یہ مقام و مرتبہ ہے اس جانور کا جس کو آپ سال کے بعد رب کے نام پر ذبح کرتے ہیں، رب اس مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو یہاں سے سمجھیے حضرت شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صرف ایک بیٹے حضرت امام سید سجاد زید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے صحیح سلامت گھر لوٹے تھے، باقی سارے کا کنبہ وہاں کربلا میں شہید کر دیا گیا، لیکن آج شرق و غرب میں جہاں بھی دیکھو اس ایک بندے کی نسل سے لاکھوں سلاد پائے جا رہے ہیں۔ اکیلے امام زین العابدین پر آج سید زادے ہر جگہ موجود ہیں، حسینی سادات ایک بندے کی نسل سے قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو حضور کے خاندان کے، حضور کے خانوادہ کے یہ لوگ ملتے رہیں گے، یہ برکت ہے۔ اگر امام حسین نے اپنی ہر شے رب کے نام میں قربان فرمائی ہے تو بظاہر ایک بیٹا رہ گیا تھا، رب کائنات نے ایک بیٹے سے ہی یہ برکت پیدا فرمائی ہے، قیامت تک کے لیے ہر طرف صدا ہی صدا فرما دی ہے۔ اور دوسری طرف وہ یزیدی لشکر جن میں سے 22,000 یزیدی بچ کر گھروں میں آئے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کی نسل کو ختم کی فرما دیا ہے۔ کوئی یزیدی ہے اس کی اولاد ویسے جو ہیں ان کے نظریات والے بات اس نسل کی ہو رہی ہے جو لوگ امام حسین کے مد مقابل ہوئے، اللہ نے ان کی نسل ختم کر دی، جب کاٹ دی ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جب ان کا وصال ہو گیا تو کفار نے کانا دینا شروع کر دیا گیا، معاذ اللہ محمد ابتر ہے، محمد کو اللہ نے ابتر کر دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ کانا دینا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے محمد علیہ السلام کی نسل کو ختم کر دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ یہ سورہ کوثر میں ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا، کاٹ دیا۔ جب آپ کے بیٹے کا وصال ہوا بظاہر تو یہ کہ جب بیٹا ہو تو نسل آگے چلتی ہے، میرے مصطفیٰ نے بڑا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے قیامت تک کے لیے اللہ نے میری ساری اولاد کو فاطمہ سے پیدا کیا ہے، میری نسل یہاں سے چلے گی۔ لیکن رب فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے حبیب پریشان ہونے کی بات نہیں، جو تمہارا دشمن اور مخالف ہے اللہ نے اس کو ہر خیر سے محروم فرما دیا ہے۔ تمہیں محروم نہیں کیا، تمہیں تو اتنا اعطیناک الکوثر دیا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ تمہیں تو بے شمار خوبیاں دی ہیں جن کا شمار نہیں آج گنت، لیکن جو تمہارا دشمن ہے ہم اسے ہر خیر سے محروم کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ہے قربانی کا فلسفہ کہ جب ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، دین و اسلام کے ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، حضور کے نام لیوا لیتے ہیں، وہ اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں، لیکن ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہ جانور ذبح ہونے کے باوجود کام نہیں ہوتے، بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ جس کو رب کے نام پہ قربان کرو اس میں یہ برکت رب ایسی ڈال دیتا ہے، بظاہر ان کی پیداوار تھوڑی بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ہر طرف ان کی جناب ہر طرف پیداوار ہی پیداوار نظر آتی ہے۔ اور قربانی کے اندر اتنا ثواب ہے کہ ایک بندہ جس نے پیسے لگائے ہیں قربانی کے لیے، جانور خریدا ہے، اس کے لیے ثواب کتنا رب کائنات نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، یوم نحر کے دن یعنی 10 تاریخ کو ابن آدم کا کوئی عمل احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظفارها، کہ ابن آدم کا کوئی عمل اس دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کو پیارا کوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اس وقت کئی سارے اعمال ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، کرنے سے بڑھ کر ثواب مل سکتا ہے، لیکن جب 10 تاریخ آتی ہے، 11 تاریخ آتی ہے، 12 تاریخ آتی ہے، ان 3 دنوں میں جو سب سے پسندیدہ رب کا عمل ہے وہ قربانی ہے۔ جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کے گلے پہ چھری جلانی ہے، جانور کے گلے پہ چھری جلانا ہی رب کو پسند ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہی تو پسند ہے۔ بتا 30,000 کا بکرا ہے، 30,000 ایسے کسی کو دے دے، ₹1,00,000 کا آپ نے بیل لیا ہے وہ ₹1,00,000 کسی کو دے دے، خیرات کر دے، تو کیا وہ ₹1,00,000 خیرات کرتا یا 2,00,000 دے دینا یا 60,000 ایک بکرے بدلے میں کسی کو دے دینا، یہ ثواب نہیں ہے، ہنر نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، نہیں ثواب فرمایا چاہے تم سونا چاندی جواہرات جو بھی خیرات کرو، رب کو وہ پسند نہیں ہے۔ رب کو یہی محبوب عمل ہے کہ بہترین دنوں میں میرے نام پر جانور کو ذبح کرے، یہ پسند ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی عمل پسند نہیں، جتنا یہ پسند ہے اتنا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اور جب بندہ یہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شوق سے جانور پالتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، تو رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب یہی جانور بروز قیامت آئے گا، قیامت کے دن دنیا میں جتنی قربانیاں نہیں ہوں گی وہ جانور وہاں آئیں گے، جو قرونہا اپنے کھروں کے ساتھ، واشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ، واظفارہا اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گے، تو کیا کریں گے؟ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عِندَ اللَّهِ بِمَقَامٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْعَرْشِ، رب ذوالجلال تمہارے اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ پاک میں گرتا ہے، اسے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بندے نے اتنی محنت کے ساتھ اگر عمل کیا ہے تو خالق کا انعام دیکھیے کہ ابھی خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرا، رب نے اسے قبول کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ بولو کیا کر لیا ہے؟ اور آخر میں جو حدیث پاک کے جو لفظ ہیں بڑے پیارے ہیں، یہ حدیث مشکات شریف کی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یہ جانور اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ گرا نہیں ہے، قبول ہو گیا ہے، فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے میرے غلاموں خوش ہو کر قربانی کیا کرو، خوش دل سے کیا کرو، مریم دل سے قربانی نہ کیا کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پیسے گئے، ہمارا جانور گیا، ہمارا یہ ہوا، ہمارا وہ ہوا، ہمیں تم جب خوش دل سے قربانی کرو گے، رب کائنات اس قربانی کو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے آگے آڑ بنا دے گے، تمہارا جانور وہاں آگے کھڑا ہو جائے گا، روک دے گا تمہیں جہنم جانے سے۔ کیوں؟ اگر دل کے اندر اخلاص، جذبہ محبت اور رب کی رضا شامل حال ہوگی تو پھر یہ قربانی جو تم نے کی ہے یہاں دنیا میں یہ وہاں پہنچ جائے۔ بلکہ حضور یوں فرماتے ہیں کہ کل صراط پر تمہارے جانور کھڑے ہوں گے اور تمہیں اس پر بٹھا کے کل صراط کھڑا کر دیا جائے، تیزی کے ساتھ تمہیں لے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قربانی وہ کرو جو بھوک کی تازی ہو، فرما ہو،
تاکہ وہاں جو سواریاں ہیں جنت میں جانے کی وہ کمزور نہ ہو بلکہ پوری تکڑی ہو، پاور والی ہو، تو میں آپ جنت سے پہلے دوسرا سے پار لے جائیں۔ ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ ہم قربانی اکثر آباد بہت کام کرتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے، اس کا علم نہیں ہے کہ قربانی واجب کب ہوتی ہے، کتنے مال پر ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کس پر ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ تو یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے سے وہ جو مسائل ضروری ہیں قربانی کے وہ آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کیے جائیں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ جلدی تشریف فرما ہوا کریں، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، اور جب ماحول بنا ہو تو مسئلے تب بیان ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر 3-4 دن سے مسئلے شروع ہیں ہماری مسجد میں، الحمدللہ درس کے اندر یہی قربانی کے سلسلہ میں جو یہاں نماز آباد پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور سننے کو مل جاتا ہے انہیں، اور آپ احباب میں اکثر جمعے کے دن تشریف فرما ہوتے ہیں، بقیہ کم نظر آتے ہیں، بعض اوقات نمازوں میں نظر نہیں آتے، تو لہٰذا نماز پڑھنے میں بہت سارے فوائد ہیں کہ اگر آپ صبح مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، گھر سے نماز پڑھنے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ اس کو 100 نوافل سے بڑھ کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ورنہ گھر سے 4 رکعت آئے ہیں لیکن 4 رکعت کے ساتھ ساتھ 100 رکعت سے بڑھ کے ثواب اللہ دیتا ہے، اور 100 جنازوں میں شرکت کرنے سے بڑھ کے ثواب دیتا ہے، 100 مریضوں کا پتہ لینے سے بڑھ کے ثواب دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری غفلت کی انتہا ہوتی ہے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی، یہ ہماری نظر میں نماز کی اہمیت ہے، کہیں جانا ہو دنیا کے کام کے لیے ہم ساری رات سوتے نہیں، اور جب نماز کی باری ہے تو یہی بہانہ ہوتا ہے مولوی صاحب آنکھ نہیں کھولتی، آنکھ نہیں کھولتی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رات کی ذکر بلند آوازاں، یہ پورا سال ہوتا ہے، کوئی ایک مخصوص دن نہیں ہوتا، لوگ سوئے ہوتے ہیں، اللہ والے جاگ رہے ہوتے ہیں، لوگ بسترے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، رب کے نیک بندے مصلی بچھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ غفلت میں نیند سو کر تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو رب کے نیک بندے ہیں وہ مصلی بچھا کر اسے توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا پچھلی رات کی رحمت ربی کرے بلند آوازاں، کہ صرف سال کے بعد شب برات ہو یا شب معراج ہو یا جناب 27ویں شب ہو تو ہی اللہ کی رحمت بستی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر رات جب پچھلا پار ہوتا ہے تو رب کی رحمت بول رہی ہوتی ہے تو مجھ سے مانگنے والا ہے، تو سوال کرنے والا ہے، بخشش کا سوالی ہے، مجھ سے حلال رزق مانگنے والا ہے، مجھ سے اولاد مانگنے والا، توجہ ہے کہ نہیں؟ رات لیٹ سوتے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلتی، آرے کا بہانہ یہ ہوتا ہے وہ میری آنکھ نہیں کھولتی۔ جب قبر میں فرشتے جوتے ماریں گے تو پھر وہاں تو بہانہ نہیں چلے گا جو میں رات لیٹ آیا سا، لوگ مولوی کی شروع کریں گے شام تک، اولاد کے لیے رزق حلال جب آتے ہیں تو آرام کو نہیں لے کے آتے، تو میں نے کہا بچڑے یہ رزق حلال تمہیں قبر میں بچائے گا نہیں۔ آج جس اولاد کے لیے تم صبح شام کی رات لگے ہوئے ہو، تیرے مرنے کے بعد شاید کوئی تم کو دعا نہ کرے، یہ تمہیں یاد بھی نہ کرے، جو تم نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں وہ تم نے جا کر قبر میں ان کا عذاب دینا ہے۔ یہ تو پیچھے باتیں کرتے رہیں گے، ابھی اگر جنازہ پڑھ کے واپس آئیں گے تو مال تقسیم شروع ہو جائے گا، کوئی کہا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اس میں میرا حصہ ہے، اس میں میرا حصہ ہے۔ آج اس قبر سے پردے اٹھنے دو، آج اپنے ذہنوں میں عشق مصطفیٰ آنے دو، آج اپنے دلوں میں اللہ کا پیار آنے دو۔ جب دل کے اندر عشق الہی، عشق محبوب اور عشق اولیاء آئے گا تو پھر تمہاری آنکھ کوئی نہیں کھولے گا، بلکہ رب آنکھ کھول دے گا۔ تمہارے دل میں ایسا احساس پیدا ہو جائے گا کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ یہ احساس جب تک پیدا نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ محلوں کے اندر جن کے در مسجد کے ساتھ ساتھی دیواریں ہیں وہ بھی اٹھ کے مسجد آنا پسند نہیں کرتے، تو یہ بندہ قربانی دیتا ہے، یہ قربانی ہے نیند کی۔
اب امام حسین نے قربانی دی ہے تو قیامت تک نام لیتا ہے، بولو شہیدوں سبحان اللہ۔ اور جو قربانی دیتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، اور جس کو برکت ملتی ہے اس کا دونوں جہاں میں تذکرہ عام آتا ہے، اور رب نماز رب کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی یاد میں وقت گزارنے کا ایک کام ہے۔ اور رب نے قرآن میں فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو یاد کرنا تیرے چرچے کر دے رہا تھا، تو مجھے یاد کر، تو چرچہ نہ کر، تو ڈنکا نہ بجا، تو صرف گھر کی چارپائی چھوڑ کے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تو جب میرا ذکر کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو تم کہتے تھے یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، یہ گناہ کرے گا، بندے مارے گا، عورت مارنے والے بھی ہیں، گناہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن جب یہ میرا بندہ بستر چھوڑ کر مسجد میں آ کر صف میں کھڑا ہو کے میری توصیف اور حمد کر رہا ہے، مجھے رب کون کہے اگر میں سے گناہ معاف نہ کر کے بھیجے۔ اب اس کے گناہوں کو طلب کرنی چاہیے، تمہاری گواہی ان کے سامنے ہونی چاہیے، تم گواہ رہنا کہ ہم نے اس کے جتنے گناہ تھے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر گناہوں کو بولیے، گناہوں کو دھوتا ہے، قالت کو ختم کرتا ہے، نور اندر داخل کرتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ چین نور ہوتا ہے، اور نور جہاں جاتا ہے وہاں سے اندھیرا ختم کر دیتا ہے۔ آپ جب لائٹ مالتے ہو جلاتے ہو تو پہلے اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ بلتے ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ مصنوعی لائٹ تمہارے سامنے کیسے روشنی کر دیتی ہے جب تمہارے سینوں میں رب کی محبت کا، اس کے ذکر کا نور جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حرام کھاتا ہو تو حرام چھوڑ دیتا ہے، حرام دیتا ہو تو حرام چھوڑ دیتا ہے، حرام کرتا ہو تو حرام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے دل میں آنے والا نور اس کو اس بات میں مجبور کرتا ہے، نور من اللہ ہوتا ہے، اور جہاں پر نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں رہتی۔ اب جب رب نے تیرے سینے میں نور داخل کر دیا ہے، تیرے سارے تیرے رب نے ختم کروا دیے۔ تو جو قربانی دیتا ہے وہ مقام پا لیتا ہے۔ ہزار قسم ہے جانوروں کی، لیکن جو مقام گائے بھینس کا ہے، کٹے کا ہے، بچے کا ہے، دمبے کا ہے، بھیڑ بکری کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ بولو ککڑیاں کھانیاں لال ہے نا، لیکن قربانی جائز نہیں ہے ندی۔ ککڑیاں کھانیاں لال ہے، قربانی جائز نہیں ہے ندی۔ قربانی جن کی جائز ہے وہ خاص جانور ہیں، اور جو خاص جانور عید پہ قربان کرتے ہو اللہ کرنے والے کو بھی خاص فرما دیتا ہے۔ یہی اس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جب تیرے ہاتھوں سے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ گرا نہیں ہے، ہم نے کہا جانور پہلے قبول فرما دیا۔ یہ بات سمجھنا پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پیسے ضائع ہوئے ہیں یا ٹھیک رہ گئے ہیں۔ لہذا اللہ کے وقار جب بندہ قربانی دیتا ہے تو قربانی جب دیتا ہے تو اللہ اس کی شان بڑھا دیتا ہے۔ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ان دنوں میں قربانی ہی سب سے افضل ہے، قربانی ہی سب سے، بولیے قربانی ہی سب سے۔ آپ سمجھیں گے یار سونا قربانی سے 1000 درجے مہنگا ہے۔ ایک جانور 20,000 کا ہے، بندہ لاکھ روپیہ دے رہا ہے خیرات میں، صدقے میں، تو لاکھ کہاں 20,000 کہاں، جانور 25,000 کا ہے، 30,000 کا ہے، اور بندہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ دیتا ہے، تو عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ 25,000 دینے والے کا عمل 2 لاکھ دینے والے سے زیادہ ہو۔ ہمیں عقل کے گھوڑوں میں نہیں چلنا، ہمیں اللہ کی رضا پہ چلنا ہے، اور جو شریعت کہتی ہے اس پہ چلنا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے میرا خلیل نے پیسے نہیں دیے تھے، بولو میرے خلیل نے پیسے نہیں دیے تھے، سونا نہیں دیا تھا، چاندی نہیں دی تھی، وہ قربانی تو میں نے خلیل کی سنت رکھی ہے۔ سنت تب پوری ہوگی جب تم جانور کو ذبح کرو گے۔ لہذا اگر کوئی شخص مجھے سونا دے، جواہر دے، چاندی دے، پیسے دے اور مال دے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ آج کے دن عمل وہ پسند ہے جو میرے یار نے فرمایا ہوا۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے کہیں سے جائیداد خریدی ہے، پہلی زمین
آپ اس کا اسلام لیتے ہیں بولو تو کوئی پاگل یہ کہتے سلام لینے کی لوڑ ہے نہ پہنا ہوتا ہی لکھ لو نہ روپیہ ہوتا ہی کہ نہیں دینے روپیے نہ ہوتا ہی لکھ لو یہ اسی افرانے نے پیسے دے کے زمین لئی ہے تو قانون آپ کی بات نہیں مانے گا وہ آپ سے اسلام کا تقاضا کرے گا وہ صاف پیپر لے کے آؤ جس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم اتنے پیسے دے کر اتنی پہلی لی ہوئی ہے تو رب بھی چاہتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں قربانی چاہیے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں جانور چاہیے ہمیں تو اپنے یار کا طریقہ چاہیے کیونکہ جس سے محبت ہو نا اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے تو جس نے 90 سال کی عمر میں ملنے والے بچے کو دے دیا دوسرا نہیں بولنا سبحان اللہ مدد کا مسیح میں لہذا جب ایک بندے نے 90 سال میں ملنے والا پتر دے دیا ہے وہ چلک جا سکتے کروڑا جا سکتے وہ جس کو رب نے 90 سال کی عمر میں پتر دیا ہو تو کتنا سوال کے رکھتے ہوں گے کتنا پیار کرتے ہوں گے کتنی محبت کرتے ہوں گے ابراہیم ان سے توجہ ہے تمہیں پہلے سال بیٹا ملے تو اسی چوم چوم کے دسا چھڑ دے ہو کیونکہ دیکھا چڑھ دی ہے جناب کھچڑی بنی جا رہی ہے مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے اور یہاں پر تو اللہ نے ابراہیم کے صبر کا اتنا لمبا امتحان لیا ہے اتنا لمبا امتحان ہم پاس ہو سکتے ہیں سیر نہیں مارنا ہم کو 2 سال نہیں کرتے دعائیاں لین تے طویل لین تے اٹھے تے جناب وہ نہیں کر لو اے کمی یہ بھی ہے تیرے اندر فلانی شے دی کمی نہیں ہے دعائی کھاؤ نہیں کرو اللہ کے ابراہیم میں بھی کمی تھی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کو اتنی طاقت دیتا ہے جتنی 30 جوان جو جنتی ہیں جوان مرد ان کے اندر طاقت ہوتی ہے یعنی 30 جنتی مردوں کے برابر اللہ نبی علیہ السلام کو طاقت دیتا ہے اور جنتی ایک مرد کی طاقت دنیا میں 100 کے برابر ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے لیکن اولاد طاقت سے نہیں ملتی اللہ کی دین سے مل گئی ہے اولاد طاقت سے نہیں ملتی اولاد جوانی سے نہیں ملتی اولاد قوت سے نہیں ملتی اولاد اچھی باٹی سے نہیں ملتی ورنہ نبیوں کی عمر نبیوں کی طاقت نبیوں کا انداز سب سے اعلیٰ ہوتا ہے 90 سال گزر گئے ان کی دعا قرآن میں لکھی ہوئی ہے اسی 2 ٹائم تھک جاتے ہیں مولوی صاحب دعا کرے آگے 10 دن بعد پھر کوئی دعا کا فائدہ نہیں ہے کوئی جناب ساتھ میں کام اٹھے کھلوتے ہوئے جناب گا لینا غبار ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک لوٹ کے 4 مہینے 4 مہینے 4 سال دعا نہیں کی تھی 90 سال کرتے رہے ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من الصالحین اللہ نے پتر دے ایک بیٹا دے ایک پتر دے اللہ نے پھر ایسا پتر دیا ہے قیامت تک اس کے صدقے میں آتے زمزم بھی ذاتی دے دیا ہے اتنی بہاریں تھیں کہ ہر طرف ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے چرچے ہونے لگے اللہ نے صرف پتر نہ دیا بلکہ نبی بنا کر دیا اگر ابراہیم نبی ہے تو اسماعیل بھی نبی ہوگا اسماعیل کے بعد پھر اسحاق دیے رب الجلال نے پھر آپ کو جب یہ پتر دے دیا آپ اس کا تذکرہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے تفسیر میں موجود ہے کہ جب ایک فرشتوں نے رب سے کہا جب اسماعیل کو ابراہیم کھلا رہے ہیں ان سے پیار کر رہے ہیں ان کے بوسے لیتے ہیں ان کو محبت سے دیکھتے ہیں تو فرشتوں نے کہا اے یا اللہ تو کہتا ہے کہ ابراہیم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے یہ تو بیٹے سے محبت کرنے لگ گیا ہے تیری محبت تھوڑی ہو گئی ہے اس کے دل میں فرشتوں نے کہا تھا تفسیر ساری میں لکھا فرشتوں نے کہا تھا دل کو چومتا ہے چاٹتا ہے اٹھاتا ہے ہنستا ہے کھیلتا ہے تمہیں تو یاد ہی نہیں کرتا بھول گیا ہے مطلب یہ کہ محبت تھوڑی ہو گئی ہے تم کہتے ہو کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ہم ابراہیم کو کہہ رہے یار چنا ہوا ہے یہ جگہ یار یاد ہی نہیں کرتا یہ فرشتوں نے کہا تھا پھر میرے رب نے امتحان لیا فرشتوں آپ دیکھنا جس یار پر تم انگلی اٹھا رہے ہو اعتراض والی نہیں محبت والی بات کرتے ہوئے محبت تھوڑی ہو گئی ہے دیکھنا اب جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل رب نے دیکھا تو پھر
خواب میں یہ آرڈر آ گیا کہ قربانی کرو، صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دی، پھر رات کو سوئے، پھر اٹھ آگیا قربانی کرو، پھر اٹھے 100 اونٹ کر دی، پھر سوئے رات کو، پھر اٹھ آگیا قربانی کرو۔ یا اللہ دو دن تو کی ہے اور بھی تو قربانی چاہیے، ہاتھ میں راجی سے یہ وعدہ قربانی کرو۔ ابراہیم سمجھ گئے قربانی اونٹوں کی نہیں چاہیے، قربانی گائے کی نہیں چاہیے، قربانی بکریاں نہیں چاہیے، یہ کوئی اور قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ سونے والے جاگ جائیں، کہیں سبحان اللہ، یہ کوئی اور قربانی ہے، ورنہ 100 اونٹ ایک بھی اللہ قبول کر لیتا، میں نے 100 دے دیے، پھر اٹھا پھر 100 دے دیے، پھر اٹھا پھر 100 دے دیے، 300 اونٹ میں نے رب کے نام پہ دے دیے ہیں، ابھی قربانی نہیں ہو رہی۔ تو صبح اٹھے، آپ نے بیٹے سے کہا رب چاہتا ہے تیری قربانی کرے، تیرا کیا خیال ہے؟ جی تیرا کیا خیال ہے؟ اتنا فرما بردار بیٹا ہو کہ جس نے اپنے بابا جان کو آگے سے انکار نہ کیا بلکہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں التجا کی، یہ کہا عرض کی کہ یہ مت سمجھنا اسماعیل کو سمجھ نہیں ہے، اسماعیل کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ اسماعیل نبی ہے نا، نبی کو پتہ ہوتا ہے جیسے جیسے رب کہتا ہے ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ اب خواب کا معاملہ ہے قرآن میں ہے، معاملہ خواب کا ہے لیکن قرآن میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے تیری میری خواب شیطانی خواب ہوتی ہے، ان کی خواب وحی الہی ہوتی ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پتر سونے اسماعیل، نام بھی اللہ نے آپ دیا اسماعیل، بشارت اس نام سے دی تھی۔ اسماعیل دوڑتے ہوئے گلے لگ گئے اسماعیل اپنے بابا جان کے، اور یہ بھی ہے کہ جب دوڑنے لگے یعنی چلنے لگے، 6-7 سال کی عمر ہونے لگی آپ کی، تو بیٹا دوڑنے لگا، چلنے لگا، بھاگنے لگا، تو جب چھوٹا ہو تو بھی پیارا لگتا ہے، جب تھوڑی تھوڑی پودری باتیں کرے تو بھی پیارا لگتا ہے، جب اس سے بڑا ہو تو بھی پیارا لگتا ہے، جب بھاگنے لگے اور آ کر گلے میں چپٹ جائے، جب بھی ڈالے بات کو پھر بولے، اور ابراہیم کے گلے میں دوڑ کے لگنے والے اسماعیل جب بھی ڈال کے اپنی اللہ کو پکارتے ہوں گے، کتنا ان کو سرور آتا ہوگا، محبت کتنی کرتے ہوں گے، لیکن بیٹا دوڑنے لگا ہے، آڈر آ گیا ہے، اے بیٹے تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے لیکن میں تم سے بات کرنے لگا ہوں، ابا جی کیا ہے؟ انی ارا فی المنام، میں خواب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں بولی میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، کیا چاہتا ہے، میرے اس کام پر تیری کیا مدد ہے؟ تو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے، تو آپ کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی پریشان کیوں ہوتے ہیں، جس بات کا حکم ہے وہ کر دیجئے، کر دیجئے۔ آپ نے 100 اونٹ کیے ہیں، اللہ اونٹ نہیں چاہتا، اللہ بیٹ بکریاں نہیں چاہتا، اگر اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے تو یا ابت افعل، اے میرے ابے افعل ما تؤمر، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے افعل، کر دو نا، کر دو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں دوڑوں گا نہیں، باتوں گا نہیں، میں تو صبر کرنے والوں میں سے، میں تمہاری رضا پہ راضی ہوں، جیسے آپ فرمائیں گے میں ویسے کرنے کو تیار ہوں۔ اب ساتھ لے لیا بیٹے پہ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ساتھ لیا ہے، چھری ساتھ ہے، رسی ساتھ ہے، اور بیٹے کیا کہتے ہیں ابا جی قربانی سے پہلے میری ٹانگیں باندھ لینا، آپ خلیل ہیں تو خلیل گہرے یار کو کہتے ہیں، تو کل کو یہ نہ کہے کہ خلیل نے اپنے بیٹے کی محبت میں اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ فرشتوں کا جواب یہی آ گیا ہے، جب حضرت اسماعیل کو ساتھ دیا نا ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ اپنے ابا جان سے کلام فرمایا کہ جب مجھے قربان کرنے لگے، چھری چلنے لگے، تو اے میرے ابا جان یہ 3 باتیں ذہن میں بٹھا لیں، بیٹا کیا ہے، رسی لے لو، باندھ لینا، مجھے الٹا لگانا،
میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، آنکھ کی طرف نہ ہو، کہ جب چھری چلنے لگے تو کہیں آپ کے دل میں 90 سال کے بعد ملنے والے بیٹے کی محبت رب کی محبت کے آڑے میں آ جائے۔ پھر جب چھری رکھے تو آنکھوں میں پٹی باندھ لینا۔ یہ انداز اسماعیل نے دیا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا ایسے ایسے کر لو، رسی سے باندھ لو، مجھے الٹا لٹکا دو، الٹا لٹکا دو، یعنی سر کے بل چہرہ زمین کی طرف ہو، اور جب چھری رکھیں تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ رب کی محبت میں میری محبت شامل حال نہ رہے۔ جو رب نے حکم دے دیا ہے انی ارا فی المنام، آزما ہوگا، اس پہ عمل ہو جائے کہ میں رب کے نام پر آج 90 سال کے بعد اسماعیل کو قربان کرنے آ گیا ہوں۔ اب جب کیا ہوتا ہے، اسماعیل کو ابراہیم نے باندھ لیا، الٹا لٹا لیا، آپ نے سمجھا نہیں کہنا، الٹا لٹا لیا، چہرہ زمین کی طرف ہے اور ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، چھری گردن پہ ہے، چلتی نہیں ہے، چھری چلتی نہیں ہے۔ پھر اٹھے، جا کر پتھر پہ چھری کو تیز کیا، پھر آئے پٹی باندھی اور چھری رکھ دی حلق پہ، چلتی نہیں ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ، چھری چلنے والی نہیں ہے۔ پھر تیز کی، پھر آئے، علامہ ساوی لکھتے ہیں پھر آپ نے چھری کو پٹک کے زمین پہ مارا اور کہا چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری بولی، ہائے ہائے ہائے، چھری بولی، فرمایا اور خلیل ایک بار کہتا ہے چل جلیل، 100 وقت نہ چل۔ ابراہیم خلیل کہتا ہے کہ چل ایک بار، ادھر سے رب جلیل کا آرڈر ہے نہ چلنا، اس کی چھری ہے، لوہا ہے، لیکن کسی کے تابع ہو گیا۔ اب رب کائنات کی عزت کی قسم، یہ محبت کا انداز ہم کی کائنات نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا، زمین نے نہیں دیکھا ہوگا، چھری نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب آپ نے گرد قبل لٹا کر پٹی باندھ کر چھری رکھ دی ہے، چھری چلتی نہیں ہے، فرمایا ابراہیم اے جبریل چھٹی آ جا، کام پورا ہو گیا ہے، محبت پوری ہو گئی ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا ابراہیم کے دل میں رب کا پیار تھوڑا ہو گیا ہے، دیکھو پیار اپنے بیٹے کو باندھ لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، چھری لے کر آگے میدان میں، ابھی پٹی کھلی نہیں ہے، پٹی کھلی نہیں ہے، چھری ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ محبت کمال کو پہنچی نا، جبریل آ گئے، ہمیں جبریل نے رب کو آخیا کہ ان کی کری ہمیں جنت میں لیلا لے جا، فٹافٹ جا کے اسماعیل پیچھے کرتے ہیں، وہ تھے لٹا دے، اسماعیل کو ہٹا کر اس کو آگے لٹا دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھر تیز کر کے چھری چلے تو چھری چل گئی، ابھی پٹی کھلی نہیں ہے، پٹی کھلی نہیں ہے، چھری چل گئی، ذبح ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ ابراہیم اپنے دل میں بڑے خوش ہیں، قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جب آنکھوں سے پٹی کھلی، اسماعیل سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، اسماعیل سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، پٹی کھلی، لیکن تھلے لیلا جی کو آیا پہ ہے، اسماعیل اور سے کھڑے ہیں، جبریل پیچھے کھڑتا ہے، جبریل علیہ السلام و تسلیم آ گئے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر، اے اللہ کے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قربانی رب نے اسماعیل کی شکل میں قبول فرما لی ہے، اور قیامت تک کے لیے رب نے پوری امت پر تمہاری سنت کو لازم فرما دیا ہے۔ پھر بڑا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں کے اجتماعی کلمات ہیں، کچھ الفاظ اسماعیل نے پڑھے، کچھ ابراہیم نے پڑھے، اور نہ جبریل بھی شامل ہو گیا۔ تینوں جب یہ لفظ پڑھے، یہ لفظ اتنے انمول ہو گئے، اتنے قیمتی ہو گئے کہ رب کائنات کو یہ الفاظ بھی اتنے پسند آئے ہیں، خطیب عید کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب رب نے، اب دیکھئے فلسفہ سمجھے قربانی کا، اب اگر کوئی بندہ مال دے، پیسے دے، سونا دے، چاندی دے، رب قبول نہیں فرماتا۔ جو سواد ابراہیم کے عمل میں ہے ویسا کرنا، جو مزہ ابراہیم کے کام میں تھا ویسا عمل کر۔ تو اگر
20,000 کا جانور لیا ہے، 30 کا لیا ہے، ہم تمہیں سونا ادا کرنے والوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ سمجھ تو نہیں آ رہی؟ کہیے سبحان اللہ۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی ایسی قربانی ہے، بظاہر ہم ایک جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، یہ کیا ہے قربانیاں؟ حلال جانور ہیں، ہم ایسے ہی ان کو لٹاتے ہیں، چھریاں پھیر دیتے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں ایسے نہیں پھیرتے، سنت و ابیکم ابراہیم، پھر ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا محبوب لگا ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے میری امت پر بھی اسی کو لازم فرما دیا۔ پھر فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے آقا اس میں ہمارے لیے ہے کیا ہے اس میں ہمارے لیے؟ فما لنا ہے یا رسول اللہ، اس قربانی کرنے میں چھری پھیرنے میں ہے کیا؟ فرمایا میرے غلاموں کاہے تو پریشان ہوتے ہو، ہے کیا؟ بکل شعرۃ حسنۃ، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جس نے جانور کے جسم کے بال گن لے ہوں۔ ایک لطیف کا نقطہ یہاں ہے، لیکن ہے وہ صرف نہ پڑھنے والوں کے لیے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ ہے نہ بکل شعرۃ، تو تا دو دیتے ہیں نا، انہوں کہتے ہیں عربی کے اندر ناکرہ ہے، اگر حسنۃ یہ بھی ناکرہ ہے، اس پہ دو زیرے اس پہ دو پیشیں، ناکرہ۔ فرمایا شعرۃ، ہر چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے بھی حسنۃ نیکی ملنے والی ہے۔ اس شعر کا یہ مطلب ہے، یعنی اس شعرۃ کا فرمایا ہر چھوٹے سے چھوٹا بال، یہ کہتے ہیں کہ بال بڑے بڑے ہوں تو نیکی ملے، بالکل شعرۃ، بالکل چھوٹے سے چھوٹا اگر بال بھی ہے جانور کے جسم پر، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں پینے کی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قربانی کو یاد رکھنے کی، اور پھر قربانیاں دینے کا وقت انسان پہ بھی آ جاتا ہے، تو ہمیں بھی قربانی جب کرنے کا وقت ملے اپنی قربانی بھی کرنی ہے۔ کیسے؟ کسی بھی وقت حضور کے دین میں مشکل وقت آ سکتا ہے، حضور کی نماز کا وقت آ سکتا ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینے کا وقت آ سکتا ہے، تو پھر رب نے کہا جب ہم نے تمہارے لیے ہر شے بنا دی، جمالات تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، حیوانات تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، یہ شرق و غرب، یہ شمس و قمر، یہ باغ و بہار، یہ برق و شجر، سب کچھ ہمیں تمہیں دیا ہے، تو پھر جب تمہیں ہمارے نام کو کٹنے کی باری ہے تو پیچھے مت ہٹنا، جو قربانی دیتا ہے اسے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔